حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی میں ہمیشہ مؤذن رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کمال حاصل ہے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت ہر لمحہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ غلامی سے آزادی تک ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزار دی۔ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صراط میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ دین عیسیٰ پر تھی اور حبشیوں کی عالمہ اور فاضلہ سمجھی جاتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بھائی بھی تھا جس کا نام خالد تھا۔ آپ کی ایک غفران نامی بہن بھی تھی جو عمر بن عبداللہ کی نکاح میں آئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ان قبائل سے تھا جو قدیم زمانہ سے حبشہ اور یمن کے درمیان آباد تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے وقت کل 7 مسلمان تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن حلب کے غلام تھے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عشق میں مست تھے۔ آج دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیت گاتے رہتے، ایک رات بتوں کی مذمت اور توحید و رسالت کی باتیں کر رہے تھے اور ایک بدبخت سن رہا تھا۔ اس نے صبح ہوتے ہی امیہ بن حلف کو سارا ماجرا سنا دیا۔ امیہ یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت تکلیفیں دینے لگا۔ ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ریت پر سیدھا لٹا کر سینے پر پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے، اور کہتا تھا اس حال میں مر جاؤ، اور اگر زندگی چاہتے ہو تو اسلام سے ہٹ جاؤ۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں بھی احد احد یعنی معبود ایک ہی ہے پکارتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ساری تکلیفیں دن کے وقت دی جاتی۔ جب رات ہوتی تو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے روز ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ عذاب دیتے رہتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا تو کبھی امیہ کا۔ ہر شخص یہ کوشش کرتا تھا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرمایا کہ عرب بت پرست تھے، اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تعلیم کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ایک ہی کا ورد تھا۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے، تو اللہ کی محبت کا کیا جو دین اور دنیا میں دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، سخت سے سخت تکلیف پہنچائی جاتی تھی، مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا تاکہ وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھرے، اور یہ تھے کہ ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی جس کا یہ صلہ ملا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے اور اذان کی خدمت ان کے ثبوت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا۔ اس نے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے جتنے دن ہیں جہاد میں گزار دوں، اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصے تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہ آئے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ آپ نے فرمایا کہ بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے، تو آنکھ کھولنے پر مدینہ طیبہ حاضر ہو گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی فرمائش ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ اذان کہنا شروع کی تو مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی اذان سن کر کہرام مچ گیا۔ عورتیں تک روتی ہوئی گھر سے باہر نکل پڑی۔ چند روز قیام کے بعد واپسی ہوئی اور 60 ہجری کے قریب دمشق میں آپ کا وصال ہوا۔